بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میرے ہم نشین ناول کی قسط نمبر 21 پڑھیں گے۔ تھوڑی دیر تک وہ روتا رہا، پھر چپ کر گیا۔ ریحان اسے مسلسل تسلیاں دینے میں لگا ہوا تھا۔ اپنوں کی محبت کے ترسے ہوئے لوگوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ سجاول بھی کسی اپنے کی محبت کو ترس گیا تھا، اور وہ اپنا کون تھا؟ صرف اس کا بھائی اور بھابھی، باقی رشتے تو اس کے پاس تھے ہی نہیں۔ خالدہ بیگم اور ریحان نہ ہوتے تو نہ جانے اس کی زندگی اسے کہاں سے کہاں تک بھٹکاتی رہتی۔ اس کی زندگی تو پانی کے اس بلبلے کی مانند ہو چکی تھی جس کو صرف ایک لمحے کی زندگی ملتی ہے، اس کے بعد اس کا وجود دنیا میں نہیں ہوتا۔ وہ بھی اپنے آپ کو ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ جب اس کے والدین زندہ تھے تو اس کا وجود بھی زندہ تھا۔ جب والدین کا ساتھ اٹھ گیا تو اسے اپنا وجود بیکار نظر آتا ہوا محسوس ہوا، اور اسے ایسا لگنے لگتا کہ اس کے پاس زندگی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ بھی مردہ ہو چکا ہے۔ ابھی تک نہیں سوئے۔ آدھی رات سے زائد کا وقت تھا جب ریحان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر گہری سوچوں میں گم تھا۔ ریحان کی اچانک ہی آنکھ کھلی تھی۔ وہ یوں ہی چھت کی طرف منہ کیے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو؟ ابھی تک صرف وہی سوچ رہے ہو؟ بھول جاؤ سب کچھ، ایک نئی زندگی کی شروعات کرو، اپنے آپ کو آگے کی طرف بڑھاؤ، اپنے والدین کے خواب پورے کرو۔ اگر یہ حال تمہارا رہا تو تمہاری زندگی رک جائے گی۔ ریحان اسے دیکھتے ہوئے بولا، زندگی چل ہی کہاں رہی ہے، رکی ہوئی تو ہے۔ وہ مایوسانہ انداز میں بولا، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ سجاول ہوش میں تو ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو سو جاؤ۔ شاباش۔ ریحان اسے نصیحت کرنے والے انداز میں بولا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ نیند اسے کہاں آنی تھی؟ وہ جن سوچوں میں پھنس چکا تھا، اب وہ کیسے ان سے نکل سکتا تھا؟ نائلہ نے صحیح نہیں کیا، اس کا تو لہجہ میں نے کبھی بھی ایسے نہیں دیکھا۔ مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ نویدہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ نیند تو اس کی بھی اڑ چکی تھی۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور 3 افراد ہی ایسے تھے جن کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ تینوں ہی کسی گہری سوچوں میں گم تھے، نویدہ، نائلہ اور سجاول۔ نائلہ بھی رو رہی تھی۔ صاف زہر اس کی ذات پر لگایا گیا دھبہ اس کی پوری زندگی کو برباد کر سکتا تھا، اور کوئی لڑکی کہاں ایسا چاہتی ہے کہ اس کے کردار کو لوگ برا بھلا کہیں جبکہ وہ بے قصور ہو۔ ہر لڑکی کو اپنی عزت، اپنا وقار پیارا ہوتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے کی گئی باتوں نے نائلہ کو بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اٹھ جاؤ، اب کتنا سو گی؟ میں نے دفتر جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وقاص نویدہ کو جھنجھوڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ ساری رات سوچتے سوچتے آخر اس کی آنکھ صبح ہونے کے قریب لگ ہی چکی تھی۔ اٹھ جاؤ۔ اب وقاص نے ایک دفعہ پھر اسے جھنجھوڑا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی۔ فریش ہو کر وہ ناشتہ بنانے لگی، مگر اس کا ذہن نائلہ کی طرف تھا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آخر بات کیا ہے۔ اچانک کہ اسے کسی بات کا خیال آیا اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگنے لگی۔ جب یہ دفتر چلے جائیں گے تو پھر اس سے تسلی سے بات کروں گی، یہ سوچ کر وہ پرسکون ہو کر ناشتہ بنانے لگی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔